بھارت کا ایک ایسا گاؤں جہاں پر بیوہ عورتوں کی شادی کتے سے کی جاتی ہے۔ جب ایک بیوہ عورت نے کتے سے جنسی ملاپ کرنے کے بعد بچے کو جنم دیا تو پھر جو ہوا، توبہ توبہ۔ میں نے جوانی میں بیوی کا دکھ اٹھایا تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں ساری رات چارپائی بھی کروٹیں بدلتی، کبھی کسی تکیے کو سینے سے لگاتی تو کبھی کسی کس کر چادر منہ تک لے لیتی، کبھی گھبراہٹ کے مارے اپنا پلو ایک طرف پھینکتی اور گہرے سانس لینے لگتی، لیکن اندر کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جس عمر میں تھی جذبات غالب آتے ہی ہیں، پھر میرے شوہر کے ساتھ تو میرا ساتھ بھی بہت مختصر عرصے کے لیے رہا تھا۔ بس کچھ ہی دن تو ہم نے محبت بھرے گزارے تھے، اس لیے میرے اندر جذبات کا ایک دریا موجود تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور جب تک وہ زندہ تھا میں ہر رات اس کی باہوں میں گزارتی تھی، اور اس کے جانے کے بعد سے یہ کمی مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کہیں سے وہ میرے پاس آئے اور مجھے ایک دفعہ پھر اپنی باہوں میں بھر لے۔ مجھے آج بھی ہماری شادی کی رات بہت یاد آتی تھی جب انوپم کمرے میں آئے تھے اور میری خوبصورتی کو دیکھ کر اپنا آپ ہار بیٹھے تھے۔ میرے قریب آتے ہی انہوں نے دھیرے میرے زیورات اتار کر چارپائی پہ پھینکے تھے اور پھر میری گردن پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ ان کی شدتیں، ان کی بے قراری اور ان کی بے انتہا محبت نے شادی کی رات مجھے اس طرح مکمل کیا تھا کہ انوپم کے سوا میں کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے وہ میری خوبصورتی کو ایک نظم کی صورت میں بیان کر رہے تھے اور میں شرم و حیا سے اپنے آپ میں سمٹتی ہی چلی گئی تھی۔ انوپم کی وہ نظم مجھے آج بھی لفظ بہ لفظ یاد تھی۔ انوپم کی انگلیوں کا لمس، آم کی سانسوں کی تپش مجھے آج بھی اپنے وجود پر محسوس ہوتی تھی۔ ان کی محبت میں ہر رات کسی موم کی طرح پگھلتی تھی۔ انوپم اکثر ہی میری محبت میں شاعری کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کسی رانی کی طرح اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ جتنے دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے تھے، ہر رات اس نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ میں چاہ کر بھی ان لمحات کو بھلا نہیں پاتی تھی۔ شوہر کے جانے کا دکھ تو میرے سینے میں آگ لگاتا ہی تھا، لیکن میری جوانی بھی ٹھاٹھے مارتی تھی۔ زندگی کے جو خوبصورت لمحات میں گزار چکی تھی وہ بار مجھے مجبور کرتے کہ پھر مجھے کسی کا ساتھ نصیب ہو، کوئی مجھے پھر سے اپنی باہوں میں بھرے اور مکمل کرتے۔ 17 سال کی عمر ہوتے ہی کیا ہے، ابھی تو میرے سامنے ایک لمبی زندگی موجود تھی۔ اسے تنہا گزارنا میرے لیے ناممکن تھا، لیکن جو رواج ہمارے گاؤں میں رائج تھا اس کے بعد تو میں جانتی تھی کہ شاید ساری زندگی میں اسی طرح اپنی تنہائی سے لڑتی رہوں گی۔ میں جب اپنے گھر میں موجود دوسرے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتی تو میرا دل مزید حسرتوں کا شکار ہو جاتا، اور کچھ میری دیورانی اور جٹھانی جان بوجھ کر بھی میرے سامنے اوچھی حرکتیں کیا کرتی اور اپنے شوہروں سے چپک جاتی تاکہ مجھے اپنی بیوہ ہونے کا زیادہ احساس ہو سکے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے اندر تڑپ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کی موت کو تقریباً 6 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 6 مہینے میرے لیے پہاڑ جیسے تھے۔ ان 6 مہینوں میں نے بہت کچھ سہا تھا، بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی گرمی کی رات تھی۔ میں سارے دن کی تھکی ہاری سونے کے لیے لیٹی تھی، لیکن چارپائی پر لیٹے آدھی رات گزر گئی۔ نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی، بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی اور میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو رہا تھا اور میں بس کروٹیں بدل رہی تھی۔ جب زیادہ دیر نیند نہ آئی تو میں اٹھ کر وہاں ٹہلنے لگی، اور جیسے ہی اپنی دیورانی کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی تو اندر سے آتی آوازوں نے میرے اندر مزید حسرتوں کے دیے جلا دیے۔ میری دیورانی کی دھیمی آوازیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں ان کے کمرے کے اندر کا منظر دیکھوں۔ میری تڑپ اتنی زیادہ تھی کہ میں صحیح اور غلط کا فرق بھلا چکی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر جب مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے دھیرے سے ان کے کمرے کی کھڑکی کھول کر جھانکنا شروع کر دیا۔ لکڑی کی چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بے آواز کھل گئی تھی، اور اندر کا منظر دیکھ کر میری بے چینی عروج کو پہنچ گئی تھی۔ میرا دیور دیورانی پہ اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کا منظر دیکھنے کے بعد ہی میں گھبرا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔
کیونکہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن حالات نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں خود سے پریشان تھی۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اٹھ کر غسل خانے میں چلی گئی اور خوب سارا پانی اپنے اوپر ڈال لیا۔ میں نے اپنی ساڑی کو بھی اپنے وجود سے الگ نہیں کیا تھا۔ پوری طرح بھیگ کر مجھے کچھ ٹھنڈ پڑی تھی، اور پھر جب میں باہر نکلی تو کھلے آنگن میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے میرا استقبال کیا تھا۔ مجھے کچھ سکون کا احساس ہوا تو میں ایسے ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ ہمارے پاس بیوہ عورتیں سفید ساڑی پہنتی تھیں۔ میری سفید ساڑی بھی اس وقت پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ میرا حال کچھ ایسے تھا کہ اگر کوئی مرد مجھے دیکھتا تو شاید خود پر قابو کھو بیٹھتا، لیکن مجھے کسی کی فکر نہیں تھی، کیونکہ رات کے اس پہر ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں قید ہوتا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں رہتی تھی، لیکن بیوہ ہونے کے بعد مجھے آنگن میں چارپائی پہ ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں بیوہ عورتوں کو یہی حیثیت تھی۔ انہیں کچرے کے ڈھیر کی طرح رکھا جاتا۔ کوئی خاص موقع ہو یا خوشی کا تہوار، ہمیں بالکل الگ کر دیا جاتا کہ کہیں ہماری وجہ سے کوئی بدشگنی نہ ہو جائے۔ پہلے میں نے اپنی ماں کو اس طرح تنہائی کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ میری ماں بھی اکثر راتوں کو گھر میں چکر کاٹتی نظر آتی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں سوتی کیوں نہیں، مگر جب 17 سال کی عمر میں خود بیوہ ہوئی تو مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ عورت کے اندر کے جذبات اسے کس طرح بے چین کرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد میں سکون سے چارپائی پہ لیٹ کر سو گئی تھی۔ البتہ یہ حسرت ابھی بھی میرے دل میں موجود تھی کہ میری زندگی میں کسی نہ کسی کو ہونا چاہیے۔ پھر صبح سورج کی کرنوں پر ہی میری آنکھ کھلی تھی اور میرا جیٹھ آنگن میں بیٹھے منہ ہاتھ دھو رہے تھے۔ مجھے جاگتے دیکھ کر انہوں نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا تھا۔ میری ساڑی ابھی بھی تھوڑی بہت گیلی تھی اور میرے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنا پلو ٹھیک کیا تھا جو نیند میں پوری طرح ڈھلکا ہوا تھا اور میری خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پلو سر پہ جما لیا اور روزانہ کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شوہر کا سایہ میرے سر سے کیا ہٹا تھا، سارے گھر والوں نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھ دیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک میں بس کام کاج ہی کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی جیٹھانی اٹھ کر نہیں آئی تھی اور جیٹھ کا ناشتہ بھی میں ہی تیار کر رہی تھی۔ دیور دیورانی کی خدمتیں بھی میں ہی کرتی تھی، اور ساس سسر تو اتنے بڈھے ہو چکے تھے کہ کمرے میں پڑے کھانستے رہتے تھے، اور ان کی دیکھ بھال بھی میرے ہی ذمہ لگا دی گئی تھی۔ مجھے کام کاج یا دوسروں کی خدمتوں سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنی تنہائی سے ضرور مسئلہ تھا۔ میں ناشتہ تیار کر ہی رہی تھی کہ میرے جیٹھ میرے پاس آ گئے اور مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگے، تم آدھی رات کو کیا کر رہی تھی؟ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑی۔ ان کی نظریں پوری طرح مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم راتوں کو کیا کرتی ہو۔ لگتا ہے کہ اپنی جوانی تم سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے۔ میرے جیٹھ نے آر پار ہوتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ بات کہہ دی تھی کہ جس کے بعد میں ان سے نظر ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے رات کو تم کس طرح تکیے سے چمٹی ہوئی تھی۔ میں گھر والوں سے بات کرتا ہوں تمہاری شادی کا انتظام کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تم ہمارے منہ پر کالک مل دو۔ جیٹھ کی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی، اور نہ جانے انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ایسی بات کر رہے تھے۔ کہیں انہیں پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ میں آدھی رات کو کس طرح نہا کر نکلی ہوں۔ یہ سوچ کر ہی میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتی، وہ غصے میں پلٹ کر سسر کے کمرے میں چلے گئے تھے، اور میرے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات میرے بوڑھے سسر کے سامنے کہہ دی تو خوب تماشا لگے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میرے سسر نے اپنی لرزتی کانپتی آواز میں مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا، اور میں خوف کے مارے گرتی پڑتی ان کے کمرے میں پہنچی۔ میرے سسر نے بڑی تیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کھانستے ہوئے کہنے لگے، بہو، ہم نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ گاؤں میں اگر بیوہ عورت کی کسی کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ گاؤں کا کوئی کتا ہوتا ہے، اس لیے ہم تمہاری شادی بھی کسی کتے کے ساتھ کروا دیں گے، پھر تم اسی گھر کے کسی کمرے میں اس کے ساتھ گزارا کرنا۔
تاکہ تمہیں تنہائی کا احساس نہ ہو۔ سسر کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کسی کتے کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی تھی؟ میں ایک جوان لڑکی تھی، میری شادی تو کسی لڑکے سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن گاؤں کے عجیب و غریب رواج اور سسر کے غصے کے آگے میری کہاں چلنی تھی۔ انہوں نے خود ہی سارے گاؤں والوں کو اطلاع کر دی کہ میری شادی وہ ایک کتے کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ گاؤں میں ایسی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے کسی نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سارے ہی لوگ جاہل اور بغیر پڑھے لکھے تھے، فضول رسموں پر یقین رکھتے تھے، اور بیوہ عورتوں کو تو ہمارے گاؤں میں پسند بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ پہلے تو ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ ہی زندہ جلا کر مار دیا جاتا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ رسم تو ختم ہو گئی تھی، لیکن مجھ جیسی بیوہ عورتوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ اس لیے میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی، بلکہ سب نے یہی کہا کہ اچھا ہے، ساری زندگی ایک کتے کے ساتھ بند رہے گی تو کوئی دوسرا مرد اس پر نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ میری دیورانی اور جٹھانی بھی میری اس بے جوڑ شادی پہ بہت خوش تھیں، کیونکہ جب سے میرا شوہر مرا تھا ان دونوں کو اپنے مردوں کی فکر ستاتی تھی کہ کہیں میری تنہائی کی وجہ سے ان کے شوہر میری طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ اور ایک کتے کے ساتھ شادی ہونے کے بعد بھی میں ساری زندگی ان کی ملازمہ بن کر ہی رہتی، اور انہیں مفت میں گھر کا سارا کام کاج کرایا مل جاتا۔ اس لیے انہوں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور پھر ایک کتے کے ساتھ مجھے زبردستی پھیرے لینے پہ مجبور کر دیا گیا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا گاؤں کا آوارہ کتا تھا جو اکثر ہمارے دروازے پہ ہی بیٹھا رہتا تھا۔ اسے یہ کہہ کر میرے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ میری ہی محبت میں دروازے پہ رہتا ہے، اور پھر مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی دے دیا گیا۔ میں کم سے کم آنگن سے کمرے میں تو پہنچی تھی، لیکن میرے اندر کی تشنگی تو اب بھی ختم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ کتا رات ہوتے ہی میرے پاس کمرے میں آ جاتا اور سارا دن گاؤں کی گلیوں میں آوارہ گھومتا۔ اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے بالکل بے معنی سا تھا۔ ہاں، البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ اپنی زبان سے کبھی میرا گال چاٹتا تو کبھی میرا پیٹ۔ اس کی ایسی حرکتوں سے میرے اندر مزید جنسی خواہشات پیدا ہوتی، لیکن ایک کتے کے ساتھ میں کیا اپنی خواہش پوری کر سکتی تھی؟ اس لیے میں پھر وہی آدھی رات کو اٹھ کر اپنے اوپر پانی ڈالتی اور جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ میری دیورانی اور جٹھانی اکثر میرا مذاق بناتی اور کہتی کہ شادی کو اتنے دن ہو گئے ہیں، خوشخبری کب سناؤ گی؟ وہ دونوں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا بچہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے جان بوجھ کر مجھے جلایا کرتی تھیں۔ دراصل میں ان دونوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جوان تھی۔ ان کے اندر ہمیشہ سے میرے لیے حسد موجود تھا، اور میرے شوہر کے مرتے ہی وہ حسد باہر آ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میری دیورانی اور جٹھانی مجھ سے خار کھایا کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی انوپم اس دنیا سے گئے، ان دونوں کو مجھ پر ستم کے پہاڑ توڑنے کا موقع مل گیا۔ ان کے اندر کا حسد پوری طرح باہر آیا، اور اب وہ لوگ بار بار مجھ سے بچے کا سوال کر کے مجھے بہت زیادہ دکھی کر دیا کرتی، اور پھر دونوں مل کر خوب ہنستی۔ میری اس بے جوڑ شادی کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوسرے گاؤں میں میرے سسر کے خاندان میں شادی تھی۔ سبھی لوگوں کو شادی میں جانا تھا، لیکن مجھے نہ لے جایا گیا۔ بیوگی کا داغ مجھ پر اب بھی باقی تھا۔ کتے سے ہونے والی شادی نے بھی میرے اوپر سے منحوس کا لیبل نہیں ہٹایا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کا یہی کہنا تھا کہ جوان انوپم کی موت میرے منحوس قدموں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سارے گھر والوں نے شادی میں جانے کی تیاری کی، اور مجھے اس کتے کے ساتھ ہی تنہا چھوڑ کر ہفتے بھر کے لیے دوسرے گاؤں چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد میں بہت ہی زیادہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی، اور انوپم کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی کہ جب ہی میرا دوسرا شوہر یعنی وہ کتا میری گود میں آ کر بیٹھ گیا، میرے گالوں کو چاٹنے لگا۔ میں نے بے ساختہ ہی اسے اپنی بازوؤں میں بھر لیا تو وہ میرے پیٹ کو بھی چاٹنے لگا۔ میں بھی دھیرے دھیرے اس کی کمر سہلانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان میرے جسم پر پھیر رہا تھا۔ میں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ مجھے بہت سکون سا محسوس ہو رہا تھا، اور تصور میں اپنے شوہر
अनुपम को याद कर रही थी। कब मुझे नींद लगी पता ही नहीं चला था। बस मुझे इतना याद था कि वो कुत्ता मेरे ऊपर था और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। सुबह जब मेरी आँख खोली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मेरी साड़ी चारपाई से नीचे पड़ी थी और वो कुत्ता मुझसे चिमट कर सो रहा था। मेरी हालत बता रही थी कि रात को क्या कुछ हो चुका है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं था, मगर ये सोचकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी कि मैंने एक कुत्ते के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा किया है। मैं नहीं जानती थी कि इंसान और जानवर का जिनसी अमल मुमकिन है या नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक सुकून सा ज़रूर उतर गया। मैंने अपनी साड़ी उठाई और ऐसे ही वॉशरूम में चली गई। काफ़ी देर तक गुस्ल करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो वो कुत्ता भी जाग गया था और दौड़कर मेरी गोद में चढ़ गया और फिर से मुझे चाटने लगा। बेइख्तियारी मुझे उस पर प्यार आ गया और फिर एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। हर रात वो मुझसे प्यार करते करते सो जाता और जब सुबह मेरी आंख खुलती तो मैं बेलिबास होती। वो किस तरह मुझे लिबास से आरी करता और मुझसे ताल्लुक़ कायम करता मुझे पता ही न चल सका था। मैं बस उसकी मोहब्बत में मदहोश हो जाती और फिर सुबह ही मेरी आंख खुलती। हफ्ता गुजरा तो सारे घर वाले भी वापस आ गए और उसके बाद एक नॉर्मल सी रूटीन शुरू हो गई। मैं अब उस कुत्ते की इतनी आदी हो गई थी कि उसके साथ मुझे बुरा नहीं लगता था। अलबत्ता घर वालों के आने के बाद मैंने दोबारा से उसे अपने ज़्यादा करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत शर्म का बाइस थी कि मैं कुत्ते के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रही हूँ। घर वालों को पता चलता तो न जाने वो क्या सोचते, इसलिए मैं रात को भी उस कुत्ते को खुद से दूर रखती। मुझे लगा था ये बात बस उस कमरे की हद तक ही रहेगी, लेकिन महीने बाद एक ऐसी खबर मुझे सुनने को मिली कि जिसके बाद ये बात छुप न सकी, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी। सवेरे ही नाश्ता बनाते हुए मुझे उल्टियाँ शुरू हुई और फिर उसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला गया। तंग आकर मेरे ससुराल वालों ने दाई को बुलाया तो उसने बताया कि मैं तो हामला हूँ। हर कोई हैरान रह गया था और पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि मीना कुमारी के पास बच्चा होने वाला है। वो एक कुत्ते के बच्चे को पैदा करने वाली है। इस खबर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कुत्ते के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ। मेरे पास किस तरह का बच्चा पैदा होगा? क्या वह कुत्ते की तरह का होगा या इंसान की तरह का? सारे गांव वाले मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे और अजीबोगरीब सवाल कर रहे थे। कुछ बड़ी उम्र की औरतें तो ये भी जानना चाहती थीं कि मैंने कुत्ते के साथ जिनसी ताल्लुक़ कैसे कायम किया, और मैं शर्म के मारे अपने कमरे में कैद होकर रह गई थी। मेरी जिठानियों ने तो मुझे खूब बुरा भला कहा था। उनकी नज़र में मैं एक बदकार औरत थी जिसने ऐसी गंदी हरकत की थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मेरा कुत्ते के साथ ताल्लुक़ कायम करना इतना गलत था तो फिर एक कुत्ते के साथ मेरी शादी करवाना क्या सही था? मगर गांव के बड़ों के सामने ज़बान खोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी। सारे गांव में चेमगोइयाँ शुरू हो गई थी। हर कोई यही बात कर रहा था कि मीना कुमारी के पास कुत्ते का बच्चा पैदा होगा। मुझे तो खुद में ये सोच सोच कर बहुत खौफ आ रहा था। गांव की दाई ने मेरा केस करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि पता नहीं उसके वक्त क्या पेचीदगियाँ हों, मगर फिर मेरे ससुराल वालों ने उसकी बहुत मिन्नतें की तो वो राज़ी हो गई। जैसे तैसे मैंने 9 महीने गुजारे थे और फिर दर्द की शिद्दत से मैं तड़पने लगी थी। गांव की दाई को बुलवाया गया तो उसके पीछे पीछे पूरा गांव भी उमड़ पड़ा। हर कोई पहले मेरे बच्चे को देखना चाहता था। बहुत तकलीफ़ों के बाद मैंने जब बच्चे को जन्म दिया और उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मेरी सांस रुक गई। उसकी आवाज़ तो बिल्कुल किसी इंसान के बच्चे की तरह थी। लेकिन फिर जब दाई ने वो बच्चा मुझे दिखाया तो मुझे लगा कि मैं अगला सांस नहीं ले सकूंगी, क्योंकि वो बच्चा हूबहू मेरे देवर के जैसा था। मेरे देवर के चेहरे पर एक स्याह रंग का बड़ा सा पैदाइशी दाग था और मेरे बच्चे के चेहरे पर भी वही दाग मौजूद था। वो बिल्कुल इंसानी बच्चा था, जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये मेरे देवर का बच्चा है। दाई की हालत भी कुछ अजीब सी थी। शायद उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि फिर मेरा बच्चा पैदा हो गया है,
یہ سن کر جب میری دیورانی اور جٹھانی اندر آئیں تو بچے پہ نظر پڑتے ہی وہ دونوں بھی ہکا بکا رہ گئیں۔ دیورانی کا حال تو بہت ہی برا تھا۔ سارا گاؤں باہر جمع تھا اور میرا بچہ اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ سارے گاؤں والوں کو گھر سے باہر نکال کر میری جٹھانی نے دروازے بند کر دیے تھے اور وہ کہہ دیا تھا کہ بچہ کسی کو دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ سب گاؤں والوں میں شور مچ گیا تھا کہ میرے پاس کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ کچھ ہی دیر میں سارے سسر ساڑ جیٹھ جٹھانی دیور دیورانی میرے کمرے میں جمع ہو کے سب عجیب سی نظروں سے میرے دیور کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ اب یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ گناہ کس کا ہے۔ میری دیورانی جو بار بار میرا مذاق اڑا کر کہتی کہ میں کتے کے بچے کو جنم دینے والی ہوں، اس کی زبان پر تو پوری طرح ہی تالا لگ گیا تھا۔ سب سے زیادہ وہی مجھے تنگ کرتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی تھی۔ شاید قدرت نے اسے اسی بات کی سزا دی تھی۔ پھر میرے جیٹھ نے بڑے سخت لفظوں میں اپنے بھائی سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہاری نظر ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے مینا کماری کی شادی جلد بازی میں کتے سے کروا دی تھی تاکہ تم اس سے دور رہو، لیکن نہ جانے کب کیسے تم نے یہ حرکت کر دی۔ میرے جیٹھ مجھ سے بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا میں بھی سارے عمل میں اپنی مرضی سے شریک تھی۔ میرا حال تو بہت ہی خراب تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کب زیادتی کی گئی، یہ گناہ کب ہوا، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ اور پھر جب سب نے میرے دیور سے سختی کی تو اس نے ساری بات خود ہی بتا دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ اکثر راتوں کو مجھے دیکھتا تھا، پھر ایک رات جب میں اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی تو اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اپنی تنہائی سے پریشان ہوں۔ پھر جب میری شادی کتے سے کروائی گئی تو وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ میرے ساتھ کچھ برا بھی کریں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور اپنی بے چینی کی وجہ سے میں بھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ جب سب گھر والے شادی میں گئے تو وہ شہر جانے کے بہانے واپس گاؤں لوٹ آیا، لیکن میرے سامنے گھر نہیں آیا، بلکہ رات کے اندھیرے میں گھر میں آتا اور میرے پانی کے مٹکے میں نیند کی دوا ملا دیتا، اور پھر وہ پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد جب میں نیند میں کھو جاتی تو میرے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر کے واپس چلا جاتا۔ اسی طرح اس نے ایک ہفتہ ہر رات مجھے استعمال کیا تھا، اور میں اتنی بے وقوف تھی کہ یہ سمجھتی رہی کہ میرے ساتھ کتے نے تعلق بنایا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ اس کی بیوی جس طرح مجھے تانے مارتی تھی اسی طرح ہر بات پر اسے بھی ذلیل کرتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ سارا سچ جاننے کے بعد اس کی بیوی خود ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر میرے سسر نے میری دیور کے ساتھ میری شادی کروا دی، کیونکہ سارے گاؤں کو بھی کچھ عرصے کے بعد یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ سارے گاؤں والے ہم پر تھو تھو کر رہے تھے، اس لیے میری شادی کروا کر اس مسئلے کو نپٹا دیا گیا۔ میری تنہائی بھی دور ہو گئی تھی اور میرے دیور کی زندگی بھی سنور گئی۔ البتہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، مگر اس کے معافی مانگنے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کی بدولت میری ایک کتے سے جان چھوٹ گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے لوگ دیہاتوں میں یہ رسم رائج ہے کہ بیوہ عورت کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا، اسے سفید ساڑی پہنا کر کسی کمرے میں یا تو قید کر دیا جاتا ہے یا پھر اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر خوشی کے موقع پہ خود کو خود ہی سب سے دور کر لیتی ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ بیوہ ہونے میں کسی عورت کا اپنا قصور نہیں ہوتا۔ میرا شوہر مر گیا تھا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے بھی جینے کا حق تھا، میری بھی خواہشات تھیں۔ اگر پہلے ہی صحیح طریقے سے میری شادی کر دی جاتی تو شاید یہ اتنا کچھ غلط نہ ہوتا۔ بہت سے لوگ کہیں گے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب صرف بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد ایسے گاؤں دیہاتوں میں جھانکیں جہاں اب بھی ایسی رسومات رائج ہیں۔ آنکھیں بند کر لینے سے سچ جھوٹ نہیں ہو جاتا اور نہ ہی خطرہ ٹلتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف باقاعدہ مہم چلانی ہوگی جو آج کے دور میں بھی عورتوں کی شادی درختوں اور کتوں سے کروا رہے ہیں۔